اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ میں اس کے بعد ہمارے مہمانان میں ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب جو ایک اردو کے شیدائی ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے تم سے پائی ہے منزل، نہ جانے کتنے لوگوں نے تم سے پائی ہے منزل، خدا کی مہربانی ہے کہ سب پر مہرباں ہو تم۔ ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ساتھ دائس بیٹھے ہوئے کمال بھائی، ڈاکٹر قاضی، ڈاکٹر عبداللہ، لندن سے آئے ہوئے محترم فہیم صاحب، یوسف بھائی آئے ہوئے تھے، وہ ایک کوئی اور فنکشن میں مشغول ہے، شاہد لطیف بھائی، السلام علیکم۔ دوستو، میں اللہ کا پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اس نشست میں حاضر ہونے کا موقع دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سے نشست میں وہ اور موقع دے۔ اردو یہ اس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، یو پی میں ہوئی، لیکن اس کو میں کہوں گا اپنایا مہاراشٹر میں، اور خاص کر کوکن میں۔ آپ کوکن کے کسی بھی گاؤں میں جاؤ، اب کو ایک اردو اسکول ملے گی۔ میں ڈاکٹر ظہیر قاضی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ کئی سالوں سے انجمن اسلام، جس کا تعلق اردو سے رہا ہے، کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو آج ہماری مذہبی زبان بن گئی ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا مذہبی سرمایہ اس زبان میں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غیروں نے اس کو اپنایا، اچھا بولا، اچھا پڑھا، اچھا لکھا، لیکن آج اس زبان کو اگر ہم پڑھنا اور لکھنا بند کر دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم ہمارے مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ میں ہمارے بچے انگریزی پڑھنے والے ڈاکٹر صاحب سمجھتے کہ لٹریری وہی لوگ ہیں، ہم کو بڑی حقارت کی نظر سے دکھتے، لیکن میں آپ سے کہوں گا جس اسکول میں میں آج کھڑا ہوں، اسی اسکول نے میں ایس تک پڑھا۔ میری ماں کسی زبان میں لکھ نہیں سکتی تھی، میرے والد کا انتقال 11 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن مجھے پڑھنے کے لیے انجمن پیچھے میرا ہاسٹل ہے، وہ ہم تقریباً 8 یا 10 سال رہے۔ ڈاکٹر صاحب، تعجب کی بات ہے کہ مجھے بتاؤ انگریزی پڑھنے والے ملک میں کتنے بڑے ہو گئے۔ مہاراشٹر کا پراس چیف منسٹر انتولے اردو اسکول والا، حال ہی میں دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا، یوسف بھائی کا، اسی اسکول سے اردو والے، مجید میمن صاحب اردو والے، مشہور ڈاکٹر انڈرے کووڈ کے میں وہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن کتنے بڑے سرجن ہو گئے، اور یہ بیوقوف آپ کے سامنے کھڑا، یہ بھی سکھ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اردو اتنا تو پڑھو، اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھا کہ وہ لکھ پڑھ سکے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جب سب انٹلیکچوئلز ملتے ہیں تو انگریزی کا سہارا لیتا، ہمارے آزادی کے لیے لوگ ملے، کوئی بنگال کا تھا، کوئی مہاراشٹر کا تھا، کوئی کہاں کے تھے،
سبھی ایک جگہ ہو گئے انگریزی کی وجہ سے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی مت پڑھو, اٹ از نو ڈاؤٹ مور انٹلیکچوئل لینگویج, لیکن اردو کا ساتھ مت چھوڑو. میں کمال صاحب کے ذریعے میں فلم انڈسٹری کے لوگوں کو میں ہماری طرف سے مبارکباد دو کہ اردو کو اور بچانے والی آپ کی فلم انڈسٹری ہے. آج پرسوں ہمارے ایک مہاراشٹر کے ہاؤسنگ منسٹر تھے, ایک میرے دوست علاؤالدین نے وہاں ایک مشاعرہ رکھا تھا, اور میری کتاب جو میں لکھتے رہتا ہوں مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف اسلامی تعلیمات, انگریزی میں اس کا میں انٹرویو کا ترجمہ سولوشن ٹو دا پرابلم آف مسلم ٹیچنگ آف اسلام. میں چاہتا ہوں آپ سب پڑھے ہو کتاب, کسی کو ضرورت ہے مجھ سے بولے میں بھیج دوں گا آپ کے لیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے حالات میں کچھ مت کرو, صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو, اتحاد کو جوڑا رکھو. آج بڑا بادشاہ ہم سے ناراض ہے, محض اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہے کہ وہ بڑا بادشاہ ہم پہ ناراض ہو گیا ہے. آج اجتماعی توبہ کا وقت آیا ہے, کیونکہ اس نے جس کام کے لیے ہم کو بنایا, جس مقصد کے لیے ہم کو بنایا, وہ مقصد ہم بھول گئے ہیں. سوچو اس ملک میں تقریباً 130 کروڑ ہے ہمارے بھائی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ سب لوگ آدم کے اولاد ہیں تو کیا ہمارے خونی بھائی نہیں ہوتے ہو؟ کیسا آپ سوچو گے کہ تمہارے خونی بھائی ایک کو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جنت میں جاؤ گے, اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جنت میں کبھی جاؤ گے نہیں. کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس سے حجت کریں؟ یہ بول کے بھائی ہم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, تمہارا اللہ اور ہمارا اللہ الگ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی رسول ہے, میرے بھی رسول ہے. آپ کو جس بھگوان نے بنایا وہ بھگوان ہمارا بھی ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم فتنہ مت کرو. ملک کا اگر کل کے رزلٹ آپ نے دیکھے, خیر ملک کے عوام نے جن کو لایا, ہمیں فتنہ نہیں کرنا چاہیے. جب حاکم آ جاتا ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی ہوتی ہے. اور خاصاً مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز اللہ کے واسطے دیکھو, اللہ کے رسول کی عمر تقریباً 62 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے. ان میں سے 52 سال مشرکین کے ساتھ رہے. وہ اگر چاہتے, انہوں نے کبھی وہ 360 آئیڈل بت جو کعبہ میں تھے, انہوں نے ان کو ہٹانے کی کبھی بات نہیں کہی, بھلے ان کو استعمال کیا دعوت کے لیے. چونکہ وہ وہاں تھے, دنیا کے لوگ وہاں آتے تھے زیارت کرنے کے لیے, اور ان کو اچھا موقع ملا. آپ جانتے ہیں کہ تقریباً جو سال انہوں نے وہ رہے اپنے مشکل دوست اور بھائیوں کے ساتھ رہے, لیکن پورے وہ عرصہ میں کتنے مسلمان ہو گئے گنتی کے. لیکن جب آ گئے, کیوں میں خاصا اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک بات کیونکہ آج سے چند سال پہلے جاؤ تو جن سنکھیا 1 سیٹ تھی, آج وہ 300 پہ آ گئی ہے. اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے صبر سے کام نہیں لیا, ہم نے ایموشن سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, جب ان کو معلوم ہوا کہ اب مجھے مدینہ جانا ہے, تو انہوں نے جو اللہ نے مجھے موقع دیا کعبے میں جانے کا, جو فیملی 3000 سال سے اس فیملی کے پاس چابی رہتی تھی, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میری مسجد میں میں نماز پڑھوں. میں یہ بات کر کے میں کروں گا, میرے اور بہت سے دوست بولنے والے, کیونکہ موقع ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بولوں میں. انہوں نے کہا میرے مسجد میں مجھے موقع دو نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کا گھر. وہ کہتے ہیں محمد تم کو چابی نہیں ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, وقت آ گئے چابی میرے پاس رہے گی, تم مانگو گے. اتنے درمیان وہی آ جاتا, محمد یہ چابی کسی کے پاس نہیں رہ سکتی.
اگر کوئی بادشاہ بھی اس کو لینے کے لیے کوشش کرے گا تو اس کا زوال شروع ہوگا. آپ آ جاتے مدینہ آ کے انہیں کہہ رہے میری مسجد چلی گئی، میری مسجد گئی. پہلا کام کیا کرتے؟ مدینہ میں اللہ کا گھر بناتے. آپ آ جاؤ گاؤں میں 10 مسجدیں ملے گی. ایک مسجد کا مسئلہ رہا، کئی فسادات ہو گئی، کئی الیکشن جیتے. میں بھائیوں آپ سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہی کام آئے گا جو اللہ کے رسول نے صبر کا کام کیا کرنا ہے. ہمیں اتحاد کی سخت ضرورت ہے. اور یہ زبان اردو، کوئی کچھ بھی کہے اردو رہے گی نہیں رہے گی، اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کیونکہ آج بھی دیکھا جائے کتنے ہی لوگ انگریزی بولنے والے ہوں، کتنے بھی لوگ ہندی بولنے والے ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ بولنے والی زبان اردو ہے. اتنا میں کہہ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ایک دوست کے بچے کا نکاح ہے. ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، ہم دونوں کے کامن دوست ہیں، اور میں باراتی میں مجھے جانا ہے ان کے. اس لیے میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. اللہ حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ.